पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर। इस सीज़ फायर के पीछे एक छुपी हुई इबरतनाक कहानी जो इसराइल की सड़कों के ऊपर इस वक्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ दंदनाते फिर रहे हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज और उसके साथ साथ जो लोकल मीडिया है उसमें सहाफ़ियों की जानिब से भरमार की जा रही है नेतन्याहू के ख़िलाफ़। ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं जो दिल दहला देंगी। इसराइल में इन 41 रोज़ के दौरान जो ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग रही, इस 41 रोज़ के दौरान कितनी तबाही हुई जो कभी पहले मीडिया ने नहीं दिखाई। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद इसराइल का अपना मीडिया ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इन स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे कि 41 रोज़ की जंग के बाद इसराइल की जो सूरत हाल है, जो इसराइल के मीडिया ने यू टर्न लिया है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इसराइल के मीडिया का अगर यू टर्न की बात की जाए तो मेरे सामने इस वक्त जो है वो इसराइल का सबसे बड़ा अखबार हैरेट्स मौजूद है और इसके अंदर अगर आज की जो हेडलाइंस हैं उसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो आपको मालूम होगा कि किस तरह इसराइल जो है वो इस सीज़ फायर के बाद जहाँ पे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, आम शहरी जो हैं वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भड़क उठे हैं, वहीं पे मीडिया जो है वो भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। दिफाई तज्ज़िया निगारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और उनके मुताबिक इस 41 रोज़ के दौरान 5000 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं इसराइल की वो ईरानी मिसाइल्स का निशाना बनी और इसमें मुतअद्दिद अफराद की हलाकत हुई, जिसे पहले मीडिया छुपा रहा था लेकिन अब उसको जो है वो सामने लाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसराइल की सड़कों के ऊपर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज और मुज़ाहरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसराइल के अंदर अगर ये कहा जाए कि इस वक्त सिविल जंग जो है वो जारी हो चुकी है। दूसरी एक तरफ तो सीज़ फायर हो गया है लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ईरान और जो इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के बाद जो सिविल वॉर है वो इस वक्त इसराइल के अंदर शुरू हो चुकी है। इसमें आपको ये भी बताते चले कि इसराइल की तारीख़ में जो तारीख़ी ज़िल्लत हुई इसके बारे में इसराइली सहाफ़ी जो हैं वो अपनी हुकूमत को बुज़दिल और कठपुतली कह रहे हैं और उसकी एक वजह है। इसमें आपको मालूम होगा कि इसराइल की जानिब से जहाँ पे ना तो ईरान का वजूद तस्लीम किया जाता है ना ही पाकिस्तान का, क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनके दुश्मन हैं और इन्हीं ममालिक की जो शराइत के ऊपर पाकिस्तान की सालसी के अंदर और ईरान की शराइत के ऊपर जो घुटने टेकने पड़े इसराइल को और नेतन्याहू को। और इसकी एक बड़ी वजह ट्रंप जो है, ट्रंप की जानिब से जब पाकिस्तान के साथ सालसी के लिए बातचीत चल रही थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात के लिए बातचीत चल रही थी, तो इसमें ये रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जा रही हैं इसराइली अखबारात के अंदर, इसराइली मीडिया के अंदर कि इसराइल को इन मुज़ाकरात के बारे में इल्म भी नहीं था। और जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो उसके बाद इसराइल को पता चला कि उनको सीज़ फायर करना पड़ेगा, यानी कि ये कठपुतली हुकूमत, डरपोक, बुज़दिल कौम जो थी इसराइल की, इसको ट्रंप के कहने के ऊपर सीज़ फायर करना पड़ा। ये वैसा ही सीज़ फायर था जैसा कि आपको याद होगा जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ, उसमें पाकिस्तान ने भारत को घुटनों पे खड़ा किया चंद ही घंटों के अंदर और उसके बाद जो भारत है वो भागा अमेरिका के पास गया और उससे रहम की अपील की कि फौरी तौर पे ये मामलात के अंदर वो इंटरवीन करे और सुलह करवाए। जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो सीज़ फायर का ऐलान किया और इसी तरह अब जो है सूरत हाल वो यही है कि अमेरिका की तरफ से जो सीज़ फायर किया गया, सीज़ फायर का ऐलान किया गया और पाकिस्तान की सालसी के ऊपर, पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर अमेरिका की तरफ से ये सीज़ फायर किया गया, उसमें इसराइल को मालूम भी नहीं था। दूसरी जानिब इसराइली दिफाई तज्ज़िया निगार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे साबित होता है कि ये ईरान की फ़तह है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसराइल के जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये ईरान की फ़तह है, क्योंकि ईरान किसी वक्त भी जब चाहे उसका जो आयरन डोम समेत जो बड़े बड़े उनके जो एयर स्पेस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको किसी वक्त भी नकारा कर सकते हैं। और ये तमाम ख़बरें आज के जो लोकल मीडिया है इसराइल का उसके अंदर मौजूद हैं। आपके कान 11 चैनल जो है उसको देख सकते हैं, हैरेट्स जो है उसको अखबार को देख सकते हैं और इसके अंदर ये भी कहा गया कि इसराइल के कई जो एयर बेसिस हैं जहाँ पे ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए थे, जो
بیلسٹک میزائل یا کلسٹر میزائل سے جو حملے کیے گئے تھے، ڈرونز حملے کیے گئے تھے، اس سے بہت سی ایئر بیسز ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی ملبہ موجود ہے اور ان ملبوں کے نیچے کئی لاشیں بھی دبی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا اور اسی وجہ سے یہ ایئر بیسز ابھی تک جو ہے وہ چالو نہیں ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو غدار ہے، یہ ایک وہ ہیش ٹیگ ہے جو کہ اس وقت جو اسرائیل کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر ٹرینڈنگ چل رہا ہے۔ ایکس کے اوپر بھی یہ ٹرینڈنگ ہے کہ نیتن یاہو غدار ہے، یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اسرائیلی عوام کی جانب سے، کیونکہ اسرائیلی عوام نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ 41 روز کے دوران جب ان کے پاس ایک پل بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ سکون سے اپنے گھروں میں سو سکیں، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ان کو سائرن کے اوپر یا الارم کے ذریعے اطلاع ملتی تھی کہ ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل یا جو ہے وہ کلسٹر میزائل ہیں ان کا اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو بنکرز میں چوہے کی طرح چھپنا پڑتا تھا، اور اس 41 روز کی جو بیجا جنگ تھی جو اس کے اوپر مسلط کی گئی تھی ایران کے اوپر، اس کا اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا۔ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور جو سوشل میڈیا جو اس کے صارفین ہیں ان کی جانب سے نیتن یاہو غدار ہے کا ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ اپنی معیشت کے انتہائی برے دور سے چل رہا ہے، انتہائی یعنی کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ تاریخ میں، اسرائیل کی تاریخ میں سب سے اس وقت بلند ترین جو نچلی سطح پر جو پہنچ چکا ہے، جس میں اس بات کو بھی جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے اور اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر کہ بہت سے ایسے جو سٹارٹ اپ لے رہے تھے اسرائیل کے اندر اپنا بزنس کر رہے تھے، وہ اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ، برطانیہ یا دیگر ممالک کے اندر وہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سے بزنس جو ہیں وہ اسرائیل میں بند ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے مالیاتی خسارہ جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اسرائیل کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان مذاکرات کے بارے میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو گھٹنوں پہ آنا پڑا، اس میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے، اور پاکستان کی جانب سے جس ملک کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا یا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن پاکستان کی جارحانہ جو اقدامات تھے، لیڈرشپ تھی، عسکری قیادت تھی، اس کی جانب سے جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے اور حکمت عملی کے ساتھ اس تمام پہلوؤں کو، ان تمام معاملات کو دیکھا گیا، اس کے بعد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ایسا کہنا ہے اسرائیلی میڈیا کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، جس کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ اسرائیلی میڈیا ہے جو چند دن پہلے تک تو نیتن یاہو اور اس کی جو پالیسیز تھیں اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا، لیکن اس سیز فائر کے بعد ان لوگوں نے بھی، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو لوکل میڈیا ہے اسرائیل کا، اس کی جانب سے بھی ایک بڑا یو ٹرن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے اس وقت آپ کو نیشنل میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اسرائیل کے سوشل میڈیا یا اسرائیل کے لوکل میڈیا کا رخ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ خانہ جنگی سے دوچار ہے، کیونکہ وہاں پہ سڑکوں کے اوپر نیتن یاہو کے خلاف جہاں پہ احتجاج کا سلسلہ چل پڑا ہے، وہیں پہ نیتن یاہو کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیشنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، جہاں پہ ایران کے ساتھ تو سیز فائر کر دیا گیا، لیکن لبنان کے اوپر حملے جاری ہیں، اور لبنان کے جانب سے جو حوثی باغی ہیں اور دیگر جو ان کے خلاف جو قوتیں لڑ رہی ہیں، ان کی جانب سے اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائی گئی وہ اسرائیل کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔ اسرائیل کے لیے انتہائی خوفناک کیوں ہے؟ جہاں پہ اسرائیل کی 5000 بلڈنگز جو صرف 41 روز کی جنگ کے اندر ان کو ڈیمیج کیا گیا، وہیں پہ لبنان کی چند دن کی جو جنگ ہے، چند دن سے وہاں پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں اور بہت تیز کیے جا رہے ہیں، اور لبنان کی جانب سے بھی جو اسرائیل کے اندر جو اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور ایک بڑی جو اس کے اندر کہا جائے ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل کے اپنے شہر جو ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی عوام کے لیے نو گو ایریا جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل لبنان کے بارڈر کے ساتھ جتنا بھی اسرائیل کا، شمالی اسرائیل کا جو ایریا ہے وہ اس وقت نو گو ایریا بن چکا ہے، اسرائیلی فوج کے لیے بھی اور اسرائیلی جو شہری ہیں ان کے لیے بھی، اور 80,000 سے زائد، یہ اسی اخبار کے اندر رپورٹ کیا گیا کہ 80,000 سے زائد جو اسرائیلی ہیں جو ان
لبنان کے بارڈر کے پاس جو شہر تھے وہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور 70% جو اسرائیل کی جو سبزی اور زراعت جو ہے وہ اسی ایریا سے چلتی تھی، وہ اب 80,000 سے زائد آباد کار جو تھے وہ یہاں سے شفٹ ہو کر دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا یہاں پہ اب گرپ نہیں رہے گی۔ تو اخبار کے اندر یہ بھی لکھا گیا اور سوشل میڈیا کے اندر بھی اس بات کے اوپر اس ایشو کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ لبنان کی جانب سے جس طرح اٹیک کیے گئے اور اسرائیل کے اوپر جس طرح بمباری کی گئی، میزائل حملے کیے گئے، اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ شمالی اسرائیل کے جو علاقے نوگو ایریا ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ لبنان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور فوج کو تک ہمت نہیں پڑ رہی اسرائیلی فوج کو کہ وہ ان علاقوں میں آ سکے، کیونکہ جب بھی وہ وہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر شدید بمباری یا میزائل حملے کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اسرائیل جو ایک گریٹر اسرائیل کا خواب لے کر بیٹھا تھا نیتن یاہو، وہ اپنا اسرائیل جو اس کا وہ بھی شرنک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کئی شہر جو ہیں جو لبنان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، وہ کئی شہر جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں رہے، اسرائیل کی کوئی رٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ لبنانی جو راکٹس ہیں، لبنانی جو میزائلز ہیں، ان کا اس وقت راج ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا خواب لے کے بیٹھا تھا اس کو اپنے علاقوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور فوجی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں جا پا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو اس جنگ کے اندر آپ نے جو صورتحال دیکھی، اس کے اندر اسرائیل کو جس طرح جو ہے وہ آئرن ڈوم اور ایرو 3 ایرو 4 سمیت دیگر جو ان کے ڈیفنس سسٹم تھے ان کو ناکارہ بنایا گیا، بلکہ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس سے اسرائیل سمیت جو امریکی دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی حیران رہ گئے کہ اس ایران جس کے اوپر کئی سالوں سے پابندیاں ہیں، جس کے اوپر کئی سالوں سے نظر رکھی جا رہی ہے، اس نے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی، اتنا ہیوی ایئر ڈیفنس سسٹم جو بنا لیا ہے جس کو ناقابل جو ہے وہ شکست کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ اس حوالے سے مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔